بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ والسلام کے پاس آیا اور آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا اور اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ جب آپ علیہ والسلام اپنی نماز میں مشغول ہوئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ آپ علیہ والسلام نماز پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو مجھے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے تجھے اپنے برابر کھڑا کیا اور تو پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول بھلا کیا کسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کی برابر نماز پڑھے؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ میں نے ان باتوں کے ذریعے آپ کو حیرت و تعجب میں ڈال دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ میرے علم و فہم میں اضافہ فرمائے۔ دراصل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں، یہ حدیث موجود ہے سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 606 البانی صاحب کی صحیح حدیث ہے۔ دراصل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ والسلام کا چچا تھا، اس کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ دراصل وہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ یا اللہ اس کو تعویل الاحادیث کا علم دیجیے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر کی، اور وہ بہت بڑے مفسر بنے تھے۔ اس نے اس کی تفسیر بھی ہے، تفسیر ابن عباس۔ میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آپ مطالعہ کریں، بہت اچھی تفسیر ہے، عمدہ تفسیر ہے، کیونکہ صحابہ کی تفسیر سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہے، اور صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث افضل ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو پھر صحابی کی قول کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فہم صحابہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ بہرحال حدیث ہے، صحابی اس کی درجہ بعد میں آتا ہے۔ تو بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ 2 آدمی تھے تو آپ نے مجھے کان میں پکڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں تھوڑی حرکت کی جاتی ہے، اگر ضرورت پڑے تو، زیادہ نہ، ضرورت پڑنے پر نماز میں تھوڑی سی حرکت کی جاتی ہے۔ جیسے دروازہ کھٹکتا تھا تو نبی علیہ والسلام خود چل کر جو ہے دروازہ کھولنے جاتے تھے۔ ایسے ہی کوئی مجبوری یا مجبوری نہ بھی ہو تو اگر ضرورت پڑے تو کر سکتا ہے آدمی۔ پہلے تو سلام کا جواب بھی دیا جاتا تھا، اب بھی سلام کا جواب دینا جائز ہے، لیکن اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ناپسند فرمایا تھا۔ جب لوگ بعد آئے تھے کسی ملک سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کہا تو آپ علیہ والسلام نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا نماز ایک ذکر ہے، مطلب مکروہ ہے، میں نے سلام کہنا مکروہ ہے، ناپسند فرمایا۔ جائز ہے، کوئی سلام کہتا ہے نماز میں تو اس کو آگے والے کو جواب میں وعلیکم السلام نہیں کرنا چاہیے، ان کو انگلیوں سے اشارہ کرنا چاہیے۔ بہرحال نماز کے بہت مسائل ہیں۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ اس نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھی تو فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، آپ میرے ساتھ کیوں نہ کھڑے ہوئے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دراصل یہ محبت تھی، ادب تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تھی۔ ادب بڑی چیز ہے، یہ ادب انسان کو ترقی بخشتا ہے، ادب میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور یہ ادب اللہ کے لیے ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، ادب کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی ادب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے آگے جھکنا چاہیے۔ ہاں تھوڑا سا جھک کر مل سکتا ہے، حدیث میں آیا ہے ادب احترام میں، لیکن رکوع کی حد تک جھکنا اور اس کے آگے سجدہ کرنا یہ ادب نہیں ہے، یہ تو شرک ہے۔
جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے شرک اکبر ہے، چاہے اس پر کفر کا فتویٰ لگا نہ لگائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حیرت و تعجب میں پڑے کہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا فرمائے ہیں، ان کو کتنا جذبہ ہے دین کا، میرا ادب کیا۔ تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کی پیروی کرنا ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب بھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کا حکم کی وجہ سے۔ تو بہرحال ساری چیز جو لوٹ جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شان کی کوئی انکار کرنے والا وہ تو کافر ہی ہو سکتا ہے، اس کی کون شان سے انکار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ادب بھی ہونا چاہیے، ایک مطلب یہ ہے کہ نماز میں تھوڑا سا حرکت بھی کرنا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔